یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ خوش آمدید، السلام علیکم۔ آج ہمارے لیکچر 2 کے سلسلے میں ہم جو ہے نا وہ جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے انگریز ماہرین اور ماہرین تعلیم کے نزدیک مسلم نظام تعلیم کی خصوصیات کے حوالے سے جو بات کی، اس میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشنسٹ جو برٹش ایجوکیشنسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں جو برٹش، انہوں نے یہ کہا کہ مسلم نظام تعلیم اپنی کوالٹیز کے لحاظ سے اس دور میں بہت ہی کوالٹی کے لحاظ سے یہ ایک اس کا نام تھا اور بہت زیادہ ایک آبادی کا طبقہ مسلم نظام تعلیم سے فائدہ اٹھا رہا تھا، جو کہ انگریز نظام تعلیم کے آنے کے بعد اس کو بہت زیادہ دھچکا لگا۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں برطانوی نظام حکومت کی جو ابتدا کے حوالے سے، پھر ہم اس کا سیاسی لحاظ سے جائزہ لیں گے اور پھر ہم تعلیمی لحاظ سے بھی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں جو برطانوی نظام حکومت کی ابتدا جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آغاز سے ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ایک تجارتی کمپنی تھی جو برِ صغیر پاک و ہند میں سن 1600 عیسوی میں یہ بادشاہ، مغل بادشاہ تھا شاہ جہاں کے یہ دور میں آئے، جیسا کہ ان کا ملکوں کے طریقہ واردات ان کا رہا ہے جو ان پر قبضہ کرنے کا، کہ یہ ایک بزنس کے طور پر، تاجر کے طور پر آتے ہیں اور یہ گفٹس وغیرہ لے کے آئے ان کے لیے، یہاں سے ان کو بادشاہ کی طرف سے اجازت مل گئی بزنس کرنے کا، تجارت کرنے کا، اور تجارت کرنے کے ساتھ ساتھ جو اصل ان میں منصوبے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ برطانوی حکومت کا ہی ایک سلسلہ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ برِ صغیر پاک و ہند کا جو نظام سیاست تھا یہاں انہوں نے دلچسپی لینی شروع کر دی، اور اس میں انہوں نے جیسے جیسے ان کو موقع ملتا رہا وہ اس میں قبضہ کرتے رہے۔ اس سلسلے میں جو نمایاں طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں جو انگریز نظام حکومت جو تھا اس نے ان کو یہ قبضہ برِ صغیر پاک و ہند میں انہوں نے کیا 1757 میں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں جو واقعہ ہوا تاریخی لحاظ سے، یہ جنگ پلاسی ہوئی، اور جنگ پلاسی کے نتیجے میں جو اس میں ہم نے دیکھا نواب سراج الدولہ اور اس کا برطانوی جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے ساتھ آپس میں مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، جس میں نواب سراج الدولہ کو اس کے غداروں کی وجہ سے شکست ہو گئی، اور نتیجے میں کیا ہوا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں برطانوی جو کمپنی تھی اس نے اپنا علاقے میں قبضہ کر لیا اور وہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1765 میں مغل حکمران شاہ عالم کو مجبور کر دیا نظام حکومت میں، برِ صغیر نظام حکومت میں مغلیہ نظام حکومت، جو کہ 1703 میں اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے بادشاہ تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد جو مغلیہ خاندان جو کہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا اور آپس میں بادشاہوں میں، شہزادوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی، اس کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا کہ 1765 میں مغل حکمران شاہ عالم جو تھا اس نے بنگال کے، بہار کے یہ علاقے جو ہیں یہ برطانوی حکومت کے سپرد کر دیے، اور برطانیہ نے ان پر کیا کیا، اس علاقے میں اپنا قبضہ کر دیا، اور وہاں انہوں نے اپنے جو مقاصد تھے خاص طور پر جو ان کے عیسائیت، اپنے مذہب کی تبلیغ کے حوالے سے اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کے حوالے سے جو ان کے مقاصد تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پورے کرنے لگ گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے برِ صغیر پاک و ہند میں جو قبضہ ہوا وہ 1857 عیسوی میں، جو خاص طور پر یہ تاریخ میں یہ واقعہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 1857 کی یہ کون سا واقعہ ہے۔ جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ جی 1947 میں 1947 میں کیا ہوا تھا، تو لازمی بات ہوتی ہے کہ پارٹیشن آف انڈو پاک
برصغیر کی تقسیم ہوئی، پاکستان بن گیا، ادھر ہندوستان بن گیا. اسی طرح جب ہم 1857 کی بات کرتے ہیں تو اس میں تاریخ میں کون سا واقعہ ہوا؟ تو یہ واقعہ جنگ آزادی ہے. یہ انڈیپینڈنس آف وار ہوئی. اس میں کیا ہوا کہ جو یہاں کے مسلمان اور ہندوؤں نے اور دوسرے باشندوں نے مل کر اور برطانوی جو نظام اقتدار تھا، جو برطانوی حکومت تھی، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہو گئے اور ان کو شکست ہو گئی. اور نتیجے کے طور پر پورے برصغیر پاک و ہند میں برطانوی نظام حکومت کی قائم ہو گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلبہ ہو گیا، فوجی غلبہ ہو گیا. اور انہوں نے نتیجے کے طور پر ان کی جو پالیسیوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب برصغیر پاک و ہند میں پورے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی تو ان کی پھر انہوں نے تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو اس جو دور تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی برصغیر پاک و ہند میں کیا تھی. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور تھا، یہ خاص طور پہ ہم یہ دیکھا کہ یہ دور ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے یہ فوجی غلبے کا دور تھا. فوجی جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ غلبہ حاصل کر رہی تھی اور کشمکش کا دور تھا، آپس میں لڑائی جھگڑے تھے اور زیادہ تر کمپنی کی جو توجہ تھی اور برطانوی حکومت کی توجہ یہ جنگوں کے حوالے سے تھی. اور اس میں انہوں نے تعلیمی حوالے سے یہ کام کیا جو کہ کیا کیا تھا کہ اس میں جیسے ہی ان کی گورنمنٹ نے، برطانوی گورنمنٹ نے برصغیر پاک و ہند میں فتوحات کرنی شروع ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہاں عیسائی مشنریوں کی آمد شروع ہو گئی. اور 1698 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو چارٹر کی تجدید ہوئی تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ یہاں انہوں نے یہ مقصد سامنے رکھا کہ یہاں عیسائی مشنریوں کے ذریعے عیسائیت کی تبلیغ کی جائے، بندرگاہوں پہ تبلیغ کی جائے اور سکول قائم کیے جائیں. لیکن اور انہوں نے تبلیغ شروع بھی کی لیکن یہاں کے مقامی لوگوں نے احتجاج کیا. نتیجے کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو وقتی طور پر یہ تبلیغ روک دینے لگی. آج کے لیے ہمارا جو اس میں جو لیکچرز ہے یہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.